بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا نذیرا وداعیا الی اللہ بہ وسراجا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمتا فأد عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الى الاسود والاحمر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم، یہ ایک آیت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل اندھیرا ہے روشنی۔ ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے کہ اس کائنات میں 97% بلیک ہولز ہیں، اندھیرا ہے، 3% ٹوٹل روشن۔ تو روشنی کو اللہ لاتا ہے۔ دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے، ایک نور ہے سورج کا، وجعل الشمس سراجا، اور ایک نور ہے چاند کا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرا ہے، اس کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ واللہ، جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام ہے، ظلم جہالت اندھیرا ایک چیز کا نام۔ تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کچھ نہ جاننا اندھیرا ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ ظلم بھی اندھیرے کو ہی کہتے ہیں۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط، ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے جسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ حدود کو پار کر جائے۔ تو انسانیت کے اندھیرے کے لیے آپ حیران ہوں گے، باقی کائنات بہت پڑھی لکھی پیدا ہوتی، جتنی بھی کائنات، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت دی، صحیح علم دیا۔ انسان کو فرمایا لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، نہ تو مولانا تھا، نہ تو وکیل تھا، نہ تو جج تھا، نہ تو صاحب تھا، نہ تو غلام تھا، جاہل تھا۔ تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ اس کائنات کے لیے 2 روشنیاں ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند، جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ الشمس والقمر دائبین کہتا ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر کہتا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا کہتا ہے۔ یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بتلاتا ہے۔ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا؟ ایک سورج کا، ایک چاند کا، بے خطا نظام، ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے میرے اللہ نے، یہ 1 انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سورج کی رفتار ہے 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ، زمین کی رفتار ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور وہ گیسز کا مجموعہ ہے، اس میں کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، سب گیسز، اور اس میں 1 سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دھماکہ جو 24 گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں، تو 24 گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے
ہائیڈروجن میں دھماکہ ہوتا ہے، وہ دھماکہ 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے۔ اور میرے رب نے اس کو اس طرح سنبھال کے چلایا ہوا ہے کہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوئی روشنی اللہ نے بھیجی ہوگی نا، چونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں؟ تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے۔ پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے۔ تو دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے دو نور آئے، دو روشنیاں آئیں۔ جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے، وہ اصل ظالم ہے۔ جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے، میں فلسفہ حسین کیا بیان کروں؟ ہم تو الف با نہیں جانتے، تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں؟ کہ ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں، اپنے قرآن سے غافل ہیں۔ آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور 70 سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے، بھلا کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے؟ میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف دینے کی طاقت رکھتا ہے، اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے، کوئی مر گیا تو بھائی قرآن خوانی یا نماز میں قرآن پڑھ لیں۔ یہ تو یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلُ الْمُصَدَّقِ وَشَافِعُ مُشَفَّعُ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قادہ إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ یہ تو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن بیچ میں نہیں آئے گا۔ تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے، قرآن سے نا آشنا ہے، نماز پڑھ کے اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ پڑھے لکھوں کو تو میں فلسفہ حسین کیا بتاؤں، جو انتہا کی چیز ہے، جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی۔ ہم تو الف بے کے طالب علم ہیں، ہمیں ایم ایس سی پی ایچ ڈی سنانے کو کہا جائے تو کون کیا سمجھے گا؟ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے دو نور بنائے ہیں، واتبعوا النور قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ سے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے، اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی،
پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا، اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آیا، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدا آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتنن، آپ پیدا ہوئے مختونن، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی، ماں نے دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بچہ سجدہ کر کے سارے وکیلوں کو پیغام دیتا ہے، وکالت کرتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا، سارے ڈاکٹروں کو پیغام دیتا ہے، تاجروں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو پیغام دیتا ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ جبھی تو میرے نبی کے نواسہ نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑ۔ یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے، سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ آپ چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے، کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کے دربار میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ وہ کیا، آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کے موکل آ رہے ہیں، آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں، کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو، علامہ ہو، یا وہ وکیل ہو، یا وہ جج ہو، گردن میں لٹکا دوں گا فائل، اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے، پڑھ۔ یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے، اسے پڑھو۔ یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے، تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا؟ تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے؟ پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے؟ چوپلی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن، یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا۔ صلی اللہ، میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والے، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے، اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو زمین، ان سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں، عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں۔ کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی، تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا، تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ لیکن بس وہ بھول کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی،
کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرا نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈال، اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیے مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیلے، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول دے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی، اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہے ہمارے یہاں جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی، اس کے اندر سے آواز آئی، طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا بسمہ و نعتہ و صورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے، آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اماں جی کے ساتھ حوا، تو کہا آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کر، تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں، پھر ساتھ کیا ادا کروں، تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں، اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو، اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے، آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کب نبی بنے تھے، تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن پیر کی رات 21 رمضان، میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا، تو یہ کتابی جواب ہے، یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں، تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں، بگ بینگ جو تھا کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی، ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی، تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، اکیلا میرا اللہ
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البافي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ، یہ اکیلا اللہ موجود ہے۔ کیا کہتا کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، تو یہ ساری کتابیں اور چھوٹی کتابیں یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے کتابیں اتری، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور 8 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، جس کو بائبل کہتے ہیں، اور 21 رمضان کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، غار حرا میں آپ پر قرآن اترا۔ لیکن پچھلی کتابوں کے اترنے اور اس کے اترنے میں فرق ہے۔ پچھلی کتابیں پوری لکھی ہوئی دے دی گئیں، اور قرآن تھوڑا 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 نزلناہ تنزیلا، ہم نے اسے تھوڑا 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 کر کے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس کی آخری آیت تھی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں، اور جو پچھلی کتابیں تھیں ان کو عبرانی میں، وہ پچھلی کتابیں تبدیل ہو گئیں، ان کے اپنے علماء نے تبدیل کر دیں، اور بائبل کی تو اصل لینگویج ہی نہیں ملتی، اس کے صرف ٹرانسلیشن ملتے ہیں، اور جو تورات ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے، تھوڑی بہت اس کو زندہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پر اللہ نے کہا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن قول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ نے، تیرے رب نے اپنے کلام کو مکمل کر دیا، ہر طرح سے سچائی بھی کے ساتھ بھی اور عدل کے ساتھ بھی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں تفصیل سے تمہیں زندگی سمجھا دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن نہ تو خود بدلتا ہے، لا مبدل، نہ کوئی اسے بدل سکتا ہے، یہ محفوظ ہے، جیسے ہمارے نبی پر اترا ویسے ہی اسی طرح یہ محفوظ ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ عجب آیت، اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اسوہ ہے اساس سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا،
تو عصا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد، بات ہے ہی یہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے، تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل، اپنے اس طریقے زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو مل جائے۔